بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ عشق و محبت کی چوتھی قسط ہے۔ حضرات گرامی، عشق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عشق حقیقی ہوتا ہے، ایک عشق مجازی ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو دنیاوی عشق ہے یہ بھی ہے تو عشق، لیکن یہ بدنام کرتا ہے۔ لیکن عشق حقیقی جس میں اللہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم و جل جلالہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، تو یہ وہ محبت ہے جو عزت دیتی ہے۔ دنیا کا عشق بدنام کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ کی محبت دونوں جہانوں میں عزت بخشتی ہے۔ اور دنیا کا عشق یہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دنیا و آخرت میں انسان کو نفع دیتا ہے۔ اور دنیا کا عشق یہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق یہ ظاہری، باطنی، روحانی تندرستیاں عطا فرماتا ہے۔ اور دنیا کا عشق ذلیل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دونوں جہانوں میں عزیز کرتا ہے۔ اور یہ جہان اور اس جہان کی ہر چیز اگر معرض وجود میں آئی ہے تو وہ بھی عشق اور محبت کی وجہ سے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت، محبت کی بنیاد پر جہان بنا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو بے جان چیزیں ہیں، بے جان چیزیں بھی محبت کرتی ہیں۔ جب پورے جہان کی بنیاد ہی عشق و محبت ہے، تو پھر رب العزت فرماتا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہیں، وہ جو زمین میں ہیں، بے جان مخلوقات ہیں، وہ بھی اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہر چیز محبت اور عشق کی بنیاد پر معرض وجود میں آئی ہے، تو پھر ہر چیز اللہ سے محبت کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتی ہے۔ اور ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی بھیجتی ہے۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر اور ابو جہل کا سننا کہ درخت، جھاڑیاں، یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہے، جس کی گواہی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن صلاۃ پڑھنے والا، سلام پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شجر وحجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جن جھاڑیوں اور درختوں کے پاس سے ہم گزر جاتے ہیں، وہ ہم پر درود و سلام بھیجتی۔ رب خود عشق فرما بیٹھا، بدلے ہک دم دے، ساری دنیا گل پا بیٹھا۔ تو یہ خدا کی جو ساری کائنات ہے، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتی ہے۔ حتیٰ کہ عارف کھڑی، عارف رومی، عارف کھڑی، رومی وقت،
فرماتے ہیں سرو آزاد حیران کھلوتا زمیں پیر زمیں وچ گڈے، سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمیں وچ گڈے، اچا ہو رستہ ویکھے یار کدھروں سر کڈے۔ اللہ اکبر۔ اور جب مدینہ پاک سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، انسان تو انسان، درخت جھومتے ہیں۔ جب مدینہ پاک سے آنے والی باد صبا چلتی ہے، جس ہوا کا ذکر شاعروں نے اپنی شاعری میں کثرت سے کیا ہے کہ مدینہ پاک کی ٹھنڈی ہوائیں ان کا اپنا کیف، ان کا اپنا سرور ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ خوشبودار اور ٹھنڈی ہوائیں جب مدینہ پاک کی طرف سے آتی ہیں تو وہ عاشقوں کو اور زیادہ بےتاب کر دیتی ہیں۔ دنیا کے عشق میں سکون برباد ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں سکون ملتا ہے، دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ جو مدینہ پاک سے آنے والی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، درخت جھومتے ہیں۔ جب وہ ہوائیں پہنچتی ہیں تو درخت جھومتے ہیں، کس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں درخت بھی تڑپتے ہیں، تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عشق و محبت ایک ایسی دولت ہے جو دنیا آخرت کی کامیابیوں کی ضمانت ہے، اور عشق و محبت کی بنیاد پر ہی جہان قائم ہوا اور قائم ہے۔ صرف عشق و محبت کے جذبات اور اس کو محبت کی جو عنایات ہوتی ہیں، کرم نوازیاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر اقبال بھی کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اور یہ وہ لازوال دولت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا رنگ جب چڑھ جاتا ہے تو پھر آپ بھی بڑے لجپال ہیں، آپ بھی بڑے کریم ہیں۔ یا رب تو کریمی و محبوب تو کریم، صد شکر کے ہستیم میانے دو کریم۔ اللہ بھی اس وقت محبت کرتا ہے جب مومن کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع روشن ہو جاتی ہے، تو پھر خدا بھی محبوب علیہ السلام کی محبت کی شرط پر خدا بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے، بلکہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ عشق کی عنایات جہان اگر قائم ہوا ہے تو وہ عشق کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، اور اگر قائم ہے تو محبت کی بنیاد پر قائم ہے۔ اور دنیاوی عشق جو ہے یہ نیندوں کو اڑا دیتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اتنی سکون کی نیند آتی ہے کہ انسان عشق و محبت رکھنے والا جب آنکھیں بند کرتا ہے محبوب کے تصور میں تو آنکھ لگ جاتی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا، کدھر پھر بچھڑ نہ جاواں۔ دنیاوی عشق میں نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں سکون کی نیند آتی ہے، تو جلوے خواب میں جب دیکھتے ہیں تو پھر ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا، کدھر پھر بچھڑ نہ جاواں۔ اور عشق و محبت کی مثال جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق کی مثال قرآن پاک میں جو بیان کی گئی اس میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو طعنہ دیتی تھیں
کہ اے زلیخا جڑے پینڈے پی گئی ہیں بچ جا، لیکن حضرت زلیخا نے فرمایا تساں آج میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تم نے میرے یوسف کو ابھی نہیں دیکھا، دیدار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا سیب کھاؤ، سیب پکڑے، چھریاں پکڑی، تو جب جناب یوسف علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا، انگلیاں کٹ گئیں، درد کا احساس تک نہ ہوا۔ حسن یوسف میں محویت کا یہ عالم تھا۔ تو جو حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے جلووں کا منتظر ہو، اس کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت زلیخا نے کہا تھا کہ تساں دے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جب دیکھ لیا انگلیاں کٹ گئیں، لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھا تو اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، اور تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب رضی اللہ عنہم، سبحان اللہ۔ تو جب حسن یوسف کو دیکھا تو مان گئیں کہ زلیخا تو سچی ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، فرماتی ہیں کہ حسن یوسف جس کی مثال قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، ان عورتوں نے صرف حسن یوسف کو دیکھا تھا، حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا۔ تو جن مردان عرب نے حسن مصطفیٰ، حسن خدا نما کو دیکھا، گردنیں قربان کر دی، جانیں قربان کر دی، گردنیں کٹا دی۔ تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی جب وہ اٹھیں گے تو شہادت کی علامتیں ان کے اوپر ہوں گی، اور اعلیٰ درجات میں اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائے گا۔ من کنی ز عشق ولے اے زاہد زماں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اے زاہد خشک، تو مجھے عشق اور محبت سے منع کرتا ہے۔ من کنی ز عشق ولے اے زاہد زماں، معذور دارمت کے اورا نہ دیدائی۔ میں تجھے معذور سمجھتا ہوں کہ تو نے ابھی میرے محبوب علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا۔ اگر تو حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے تو پھر تو دوسروں کو عشق سے منع نہ کرے، بلکہ تو دوسروں کو درس دے گا کہ اگر نجات چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، دنیا آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہو، تو حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو۔ اور یہ حسن مصطفیٰ قرآن جس کی گواہی دے رہا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ معذور دارمت کے اورا نہ دیدائی، اے زاہد زماں، تم عشق سے منع کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن میں تجھے معذور سمجھتا ہوں کہ تو نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ لے تو بھی اس ذات سے عشق اور محبت کے بغیر رہ نہ سکے، کیونکہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ تو اس لیے جو لوگ ہمیشہ اپنے حبیب علیہ السلام کی یادوں میں رہتے ہیں، یہ پوچھیں کہ انہیں کیا ملتا ہے، کیونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لجپال ہیں۔ عشق اور محبت کرنے والوں کو وہ تنہا نہیں چھوڑتے۔ جب امام بصیری بیمار ہوئے، فالج کا حملہ ہوا، بیڈ پہ پڑ گئے، تو سوچنے لگے کہ اب نماز تو میں نہیں پڑھ سکتا، اب روزہ نہیں رکھ سکتا، حج اور زکوٰۃ نہیں کر سکتا، کیوں نہ میں وہ نیکی کروں جو میں کر سکتا ہوں اس حالت میں۔ تو پھر آپ نے حضور علیہ السلام کی ثناخوانی کو اپنا وظیفہ بنا لیا۔
درود شریف قصیدہ بردہ شریف کی صورت میں آپ شاعر تھے، آپ حضور علیہ السلام کی نعتیں ہی پڑھتے رہتے تھے۔ تو جب نعتوں میں یاد کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، المختصر فیا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث العممی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوا میں اس مشکل کے وقت کس کو پکاروں؟ ثناخوانی کرتے کرتے ہی سو گئے، آنکھ لگ گئی، قسمت جاگ پڑی۔ جنہیں پکارا تھا من احوا، جن سے محبت کرتے تھے انہیں پکارا، جب آنکھ بند ہوئی، قسمت جاگ پڑی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ آپ نے انعام میں چادر بھی عطا فرمائی، اور امام بصیری کے اس سائڈ پر جہاں پر فالج کی بیماری تھی، بازو پر ہاتھ پھیرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پنڈلی پہ ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، خواب میں دیکھتے ہیں کہ فالج کی بیماری دور ہو گئی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک تحفے کے طور پر دی۔ امام بصیری نے خواب میں اپنے سرہانے کے پاس وہ چادر رکھ دی۔ جب صبح آنکھ کھلی، رات کا خواب یاد آیا کہ لجپال نے کرم فرما دیا، تو اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جو اٹھ نہیں سکتے تھے خود بخود اٹھ کے بیٹھ گئے، ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں، ہاتھ حرکت کر رہا ہے، فالج کی بیماری دور ہو چکی ہے۔ تو پھر یاد آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی تھی، جو میں نے سرانے میں رکھی تھی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا، جہاں خواب میں رکھی تھی وہاں وہ چادر پڑی ہوئی ہے۔ چادر کو بردہ کہتے ہیں عربی میں، تو وہ چادر بھی پاس موجود ہے، فالج کی بیماری بھی دور ہو گئی۔ تو عشق کی عنایتیں اور عشق کے جلوے، عشق کی عنایتیں، عشق کی کرم نوازیاں، کرم فرمائیاں انہیں نصیب ہوتی ہیں جو محبوب علیہ السلام کے ساتھ عشق و محبت میں زندگی گزارتے ہیں، تڑپتے مچلتے رہتے ہیں، انہیں کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو امام بصیری کی ایک مثال ہے، ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کمایا، انہیں کیا حاصل ہوا۔ لجپال آقا ہیں، اللہ تعالیٰ بھی کریم، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام بھی کریم ہیں۔ تو جب کرم نوازی فرماتے ہیں تو دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اگر نجات ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی میں، اس لیے اپنے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رنگ چڑھانا ضروری ہے۔ عشق اور محبت کا جب غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر رنگ خود بخود نظر آتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ کرم نوازی ہمارے حصے میں بھی لکھ دی جائے، اور محبوب علیہ السلام کی یاد کو، آپ کے درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنا کے پھر دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں جو، انہیں در پہ بلانا تمہارا کام ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار در پہ بلا بھی لیتے ہیں، کرم نوازی بھی فرماتے ہیں، لیکن محبت کا صادق ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرہ ور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ۔